ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سبحان الله وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واقتفى سبحان الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل عزت احترام سادات کرام علماء کرام نعت خوانان شیر لسان بزرگوں دوستوں عزیزوں خوشی اور میں آل مدینۃ العلم اولاد باب العلم پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب انہوں نے چچا جان پیر سید دلدار علی شاہ صاحب انہوں نے ختم کل شریف کی محفل کے اندر آئے بیٹھے ہیں اللہ دی حضور دعا ہو کہ میرا مالک جناب سیدہ زہر آباد کا صدقہ اللہ انہوں کی حال کے مہربانی فرمائے اللہ قبر کے کروڑا رحمتاں کا نزول فرمائے جو دنیا کے اندر رہ کے انہوں حسنات کی تھیاں انہوں کا اجر کثیر جو بتقاضا بشریت اور غلطیاں کوتاہی ہو چکے ہیں اپنے شان کریمی کا صدقہ معافی عطا اللہ انہوں نے جملہ لواحقین صبر جمیل عطا صاحبان احتشام ختم کل شریف کی محفل شریف ہے اشارے ثواب کی محفل ہے دعا کی محفل ہے اور دعا بھی حاضر ہوئے اور اس جگہ سے اس جامعہ مسجد کے اندر تسی تے میں حاضر ہوئے ہاں اور اس جگہ سے حاضر ہوئے کے دو تین مقصد کوئی ان کے بے مقصدہ کام کرنے کے سیائے اس جگہ کے حاضر ہوئے تین مقصد ہیں پہلا مقصد کہ تسی اور میں چلو اگر چیز لائے ہو سارے ہو جاؤ درود پاک کی بڑھو صلاة توجہ میری
پہلا کام تہاڈا میرا اس کے تحت حاضر ہوتا ہے کہ اسی جان والے واسطے بخشش کی دعا کرنے واسطے، اور دوسرا مقصد اس کے تحت حاضر ہوتا ہے کہ اسی انہاں دے لواحقین نال اظہار تعزیت واسطے، اور تیسرا مقصد کہ اپنے واسطے لمحہ فکریہ، اپنے واسطے کوئی نصیحت، اگر آج شاہی منا مٹی تھلے چلے گئے کل اساں منا مٹی تھلے جانا ہے، اس کو پہلو اپنے اس دنیا تے آن دے مقصد کو کی کر لئیے، پہچان لئیے، اپنے واسطے لمحہ فکریہ لے کے اس جگہ پوچھئے تاکہ سارے دلان دی کیفیت بدل چکی ہوئے، حالت بدل چکی ہوئے، سانی احساس ہو جائے کہ شارت منا مٹی تھلے ایک دن قبل اگر انہوں نے دفن کر چھڑیا ہے کہ کل اسامی اس سے قبرستان دے اندر اس سے منا مٹی تھلے چلے جانا ہے، اس کو پہلو اپنے رب نو راضی کر لئیے تو رب دے پیارے محبوب نو راضی کر لئیے۔ سبحان اللہ۔ سائمان کی دشا میں تین مقصد میں قرآن مجید کی روشنی کے اندر اور حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر انہاں دے ہی انہاں دے اندر رہ کے گفتگو جڑا میں وقت دیتا گیا ہے اس کے اندر میں گفتگو رکھاں گا، اور جو دعا دا وقت ہے اور اس وقت انشاءاللہ دعا مانگیں گے۔ صاحبان جی احتشام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ اعلان فرما رہا ہے، فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وعدہ رب و نخدہ پہ ہے، کی اختہ پہ ادعونی میرے کڑوں منگیا کرو، سبحان اللہ، ادعونی میری بارگاہ دعا کی کرو، کہ جدو تسی دعا کرو گے کہ میں نہیں پیانگا، اللہ دا قرآن اندر أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میں دعاٹی دعا قبول کرنا، تسی میرے کو دعا منگیا کرو، میں دعاٹی دعا کی کروں گا قبول کر لاں۔ اس آیہ کریمہ کے اندر مطلقاً دعا کا حکم دیتا گیا ہے، مطلقاً ارشاد فرمایا گیا تسی دعا منگیا کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید کا دوسرا مقام پڑھیے، 28واں پارہ پڑھیے، اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے جب تسی دعا منگو میری بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھاؤ، میری بارگاہ کے اندر التجا کرو، اودے واسطے شرط نہیں کہ تسی صبح منگو یا شام نہ منگو، دن منگو یا رات نہ منگو، فرمائے شرط نہیں، لیکن دعا کا طریقہ رب دستا پہ ہے، میری بارگاہ کے اندر جو تو سانج ہاتھ اٹھانے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے، تو فرمائے اس وقت یہ دعا کرنی ہے ربنا اغفر لنا، ساڑھے رب ساڑھی بخشش فرما، ساڑھے رب ساڑھی مغفرت فرما، مالک اپنے واسطے بخشش مانگ لئی، اپنے واسطے استغفار کر لیا ہے، کہ اس کو بعد دعان ختم کر دیتا جائے، رب فرمانا دعان ختم نہیں کرنا بلکہ ایک کرنا ہے، فرما وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، فرما جتنے ایمان کی حالت کے اندر مومن بھائی اس دنیا تو چلے گئے انہوں سارے واسطے میری بارگاہ جب بخشش کی دعا کی۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرمانا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، فرمایا میری بارگاہ کے اندر دعا کرنی ہے، اپنے واسطے بھی بخشش کی دعا منگنی ہے، اور جتنے ایمان کی حالت کے اندر اس دنیا تو چلے گئے انہوں سارے واسطے بخشش کی دعا کرنی ہے۔ صاحبان جی پیشہ میں قرآن ہے، اللہ کا قرآن آتا ہے جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں لیکن ایک شرط ضرور رکھی ہے، بالایمان، شرط ایک تو جان اللہ ایمان کی حالت کے اندر اس دنیا تو گیا ہوئے، اور اگر ایمان کی حالت جو اس دنیا تو چلا گیا، رب فرمانا ہے او دے واسطے بھی بخشش کی دعا کرو، رب فرمانا ہے اپنے واسطے بھی بخشش کی دعا کرو، فرمایا اس باس کے اندر نہ پاؤ کہ وہ منا مٹی تھلے تیری میری دعا پہنچ دی ہے کہ نہیں پہنچ دی، تیری میری دعا پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی، فرمایا تیرا کم صرف اور صرف دعا منگنا ہے، اور اس دعا قبول کر کے قبر والے تک پہنچانا میں رب العالمین کا فرمایا اس باس کے اندر جناب بیٹھ صاحبان جی احتشام کہ اس باس کے اندر فرمایا نہ پاؤ کہ قبر والے تک پہنچ دی ہے کہ نہیں پہنچ دی، فرمایا تیری ڈیوٹی دعا منگنا ہے اور اس دعا کو قبول کر کے قبر والے تک پہنچانا رب العالمین کا
دعا ہن یہ دعا قبر والے تک پہنچ دی ہے کہ نہیں پہنچ دی؟ صاحبان عزیز احتشام آؤ میں حضور دی ایک حدیث مبارکہ جناب کو سنانا چاہنا. حدیث سے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ما من اہل بیت یموت منہم میت فیتصدقون عنہ بعد موته الا اهداها الیہ جبرائیل علیہ السلام على طبق من نور ثم يقف على سفير القبر فيقول يا صاحب قبر الأمين هذه هدية أهداها إليك أهلك فأقبلها فيفرح بها ويستبشر ويحزن جيرانه الذين لا يهدى إليهم بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں جب گھر جو کوئی بندہ فوت ہو جائے کسی کا وصال ہو جائے اور وصال کو بعد فرمایا وصال کو بعد گھر والے جو صدقہ خیرات کرن مال دی صورت جو کرن دعا دی صورت جو کرن فرمایا جدو وہ دعا منگتا ہے فرمایا رب میں اس دعا قبول کر کے قبر والے تک پہنچا لیکن اس حدیث کے اندر بڑی تفصیل ہے. اس حدیث کے اندر بڑی تفصیل بیان ہوئی ہے. صرف یہ دو لفظ میں اندر حدیث مکمل ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا فَيَتَصَدَّقُونَ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فرمایا اس کی موت تو بعد اس کے وصال تو بعد وہ گھر والے صدقہ و خیرات کرتے دعا کی صورت ہوئے مال کی صورت کے اندر ہوئے فرمایا جس صورت کے اندر بھی ہوئے دعا کی صورت جو ہوئے یا مال کی صورت کے اندر ہوئے صاحبان جی احتشام میرے مصطفیٰ نے فرمایا اور جو ہی صدقہ و خیرات کرے گا مثلا تسی اور میں اس جامع مسجد کے اندر آیا زید شاہ صاحب کے چچا جان نے صاحب سوال واسطے آیا قرآن خوانی تلاوت ہوئی ہے نعت ہوئی ہے واضح نصیحت ہو رہا ہے ختم پاک پڑھیا جائے گا دعا مانگے اور ایک شرینی اشیاء چیزاں لے کے آیا اس سوال آن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا گے جن آن دعا مانگے نا اے میرے مصطفیٰ دی حدیث کیا دیئے میں نہیں آنا پیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ادھر تسی آن دعا لئی ہاتھ اٹھاؤ گے ادھر آسمانہ اللہ جناب جبرائیل امین تشریف لے ایک اور روایت پیش کرنے لگا اس حدیث دی راویہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور مومنہ دی ماں دواری میری کون جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صاحبان جی احتشام حضرت عائشہ صدیقہ اور کتنے پاک دامنی واسطے اللہ دا قرآن نازل ہے سبحان اللہ اور حضرت عائشہ دی پاک دامنی واسطے ایک قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی یا 2 یا 5 یا 10 آیتیں نازل نہیں ہوئی عائشہ اوے دی عظمت واسطے اللہ نے قرآن جو 18 آیتیں نازل سبحان اللہ کتنی آیتیں 18 آیات ام المومنین حضرت عائشہ دی عظمت کے اندر اور آپ دی پاک دامنی واسطے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمائیں گے لیکن صاحبان جی احتشام چند دن قبل تساں سنیا ہوگا میرے بزرگ بیٹھے کو اس بات تو نہ واقف ہوں گے لیکن نوجوان ضرور واقف ہوں گے حضرت عائشہ صدیقہ کی اسلام آباد کے اندر توہین ہوئی دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کی گئی ہے ام المومنین حضرت عائشہ دی توہین کی گئی ہے اور ایسے ایسے نازیبہ کلمات عورت مارچ سی آزادی ڈے منایا جا رہا سی عورتیں اپنی آزادی دی گل پہ کر دیا سن اور اندر ام المومنین حضرت عائشہ کے بارے ایسے کلمات نازل ہوئے ایسے کلمات بولے گئے کہ الیاذ باللہ میں مسجد کے اندر بیٹھ کے زبان تے لینا نہیں چاہتا اور ان عورتوں کی زبان تے کی سی کہ اسی آزادی لواں گیا کدے پڑھو اسی رب کو آزادی لواں گیا اسی مصطفیٰ کو آزادی لواں گیا صاحبان جی احتشام اس طرح لبرل لوگ اتنے اگے چلے جا چکے دعانے میں تصور اور خیالات کے اندر بھی نہیں ہے اور آج اسی دیکھنے کیوں جناب لبیک میدان کے اندر آئی سی اور وہ اس طرح کرتی سی صاحبان جی احتشام اور قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ نے قبر کے کروڑ رحمتہ میں نزول فرمائے آج میرے بابا کی اس دنیا کے اندر موجود نہیں آج کون اٹھائے کس نے آواز اٹھائی ہے
توہین ہو چکی ہے اور اس انداز کے اندر اور باغے توہین ہو چکی ہے. اپنے بچے نے کیا پتر نیٹ کر دو نیٹ کے کر کے میں دسو آٹھ مارچ میں کیسے کیسے جملے بولے گئے اور رسول اللہ کی توہین ہوئی ہے اور حتیٰ کہ اس وقت اولا شریف کے بارے میں ایسے جملے بولے گئے. صاحبان جی کی شامل ہو سی کہ جڑا خادم رزقی سی ہر میدان کے اندر میدان عمل کے اندر آ کے تمہارے میں بیدار کرنا سی. اگر رب کی توہین ہوئے پھر بھی بیدار کرنا سی. اگر مصطفیٰ کریم کی توہین ہوئے پھر بھی بیدار کرنے ساتھ. اگر آل بیت کی توہین ہوئے پھر بھی بیدار کرنے ساتھ. صحابہ کی توہین ہوئے پھر بھی بیدار کرنے ساتھ. اور دس کے ساتھ لوگوں میدان کے اندر آ جاؤ لپیٹ کے نال جڑ جاؤ. ایون جماعت کے جس جماعت نے ہر لمحے کبھی کمپرومائز نہیں کیتا کبھی ڈالر اور ریال کے فکر نہیں بلکہ چلو بھی بولے کہ کلمہ حق بول کے دنیا میں سامنے والے سن کے آپ اس لمحے کے اندر اگر تمہاری زبان کے استغفر اللہ دے کلمات آ جان گے کہ اس قدر معاذ اللہ توہین کی جا رہی ہے اور سارے ادارے خاموش نے ساری ایجنسیاں خاموش نے اور چند لبرل آنٹیاں آ کے اور آخری سے رب کو حقوق لیں گے مصطفیٰ کی سن لیں سن آزادی چاہیے اور اللہ یاد باللہ میں جملے نہیں لینا چاہتا جڑے جملے انہیں پہنا کے آویزہ کر کے پاکستان دے دارالخلافہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایسا قدم اٹھایا گئے. صاحبان نے انتشام وجہ کی ہے وجہ صرف اور صرف ہے کہ خوشی میں اپنے آپ کو بالکل اس قدر سمجھ لیا ساری ڈیوٹی نہیں اور یہ جنا سی کہ ہر میدان کے اندر نکل کے تمہارے میں بیدار کرنا سی تمہارے میں دسنا سی. لوگوں آئے کچھ ہو جائے گے ذرا کھول لو ذرا سورت کو کچھ سمجھ آئے جڑی آزادی کا دعویٰ کر رہی ہے جڑی آزادی کے حقوق نو رولا پا رہی ہے ذرا اس کو پوچھا جائے جن کے زندہ در کول کر دیتا جانا سی جن کے چکی کی نوک میں رکھا جانا سی اس معاشرے کے اندر تیری عزت کے وقار کچھ بھی نہیں ہونا سی. ایک دن عزت اور تیرے وقار ملی ہے کہ مدینے کے تاجدار آمینہ کے لال اس کائنات کے اندر تشریف لے کے آئے عورت کو عزت عطا فرمائی کے عورت کو مقام عطا فرمایا. فگر میں جاہلیت کے زمانے کے اندر اس عورت کو زندہ در گور کر دیتا جانا سی زندہ دفن کر دیتا جانا سی اور بھائی اپنی بہن کو زندہ دفن کرنے فخر کرنا سی باپ اپنی بیٹی زندہ دفن کرنے لگا فخر محسوس کرنا سی بیوی خاون چکی بھی لوگ پہ رکھنا سی. لیکن قربان جاوا مدینے کے تاجدار کو مدینے کے تاجدار اس کائنات کے اندر جلوہ کری ہوئی ہر کسی عزت عطا فرمائی. بیٹی دیوائی گئی اپنی بیٹی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عاملہ عامل کاملہ اور راکعہ ساجدہ اور سیدہ تو نساء العالمین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے سینے نہ لا کے فرمائے لوگوں بیٹی زندہ دفن کرنے والی نہیں بلکہ فاطمہ تو بضعۃ منی. لوگوں سن لو میں محمد ربی اعلان پہ کرنا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جگر. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سردار جی انتشام بیٹی سیدھے نہ لا کے فرمائے میرے جگر کا
رسول اللہ جی دے کول دو ہون میرے مصطفیٰ نے فرمایا جی نے تم بھی صحیح پرورش کر چھڑی اللہ اس نے بغیر حساب تو جنت عطا سبحان اللہ اس معاشرے کے اندر دشکا عورت کا مقام کیے عورت کی عزت کیے اگر ماں کے منصب کے تو گھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں الجنت تحت اقدام امہاتکم فرمایا تمہاری ماں کے قدم تھلے اور سات آسمانوں کو پار جنت ہے لیکن محمد عربی نے اس عورت کو عزت اور مقام بخشا کہ اگر ماں بھی اسٹیج پہ آ جائے تو محمد عربی نے فرمایا کہ یہ جنت سات آسمانوں کو پار ہے اور جنت ماں کے قدم تھلے جا سبحان اپنی ماں کی خدمت کرو رب جنت عطا فرما دے گا اپنے باپ کی خدمت کرو الوالد اوسط و طواب الجنہ فرما باپ کی خدمت کرو رب جنت کے مرکزی دروازے سے داخلہ نصیب سبحان اللہ اور اگر یہی عورت اگر بیوی کے سٹیج پہ آئیے جس میں جتی بھی نوک کر رکھے جانا سی محمد عربی نے عزت عطا فرمائیے حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ محسنہ کائنات جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کا آخری وقت آیا آپ کا جب آخری وقت آیا نا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ میرے نبی دی بیوی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کا آخری وقت آیا اور آپ نے اپنی بیٹی جناب بی بی پاک سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا آپ نے بھیجا فرمایا بیٹی جا کے بابا جی خدمت کے اندر عرض کر کہ امی آخری کے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے کہ میری خواہش آخری ہے میری تمنا آخری ہے کہ جڑی باڑے کنیا ہوتے مزمل دے مدثر والی چادر ہے اس چادر دے اندر میں کفن دے دیتا جائے میری آخری خواہش اور تمنا ہے جناب بی بی پاک سرکار کی خدمت دے اندر حاضر ہو کے عرض کی تھی بابا جان امی یہ عرض کر رہی ہے کہ اپنی مزمل دے مدثر والی چادر عنایت فرما دیتی جائے تاکہ اس دے اندر میں کفن دے دیتا جائے میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ تو گھر چل میں آ گیا جناب بی بی پاک گھر تشریف لے کے آ گئی نا پیچھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلتے گھر کے اندر داخل ہوئے جب گھر کے اندر داخل ہوئے اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو پوچھا اے خدیجہ کی منگنی ہے عرض کی تھی حضور تمہارے سامنے میرا آخری وقت آ چکا ہے میں اس دنیا تو جا رہی ہوں میری دل کی خواہش تمنا ہے کہ جڑی گاڑے کنیا ہوتے مزمل تے مدثر والی چادر ہے اس کے اندر میں کفن دے دیتا جائے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا خدیجہ ایک کی جملہ بول کے کائنات کے اندر اس عورت کے مقام میں بیان کر سکیا اور بیوی کے اگر محروم کے اندر ہوئے عورت اگر ایک اس طرح میرے مصطفیٰ نے اجازت عطا فرمایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا خدیجہ نبی کی جلد مانگ لیتی تھے نہ محمد نبی اپنی جلد مانگ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آستانہ لیا قدر شریف سمجھانے جی تشام یاد رکھو ایک معاشرہ جس قدر گورنمنٹ لے کے جا رہا ہے اس معاشرے کے اندر سوائے تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا خدا کی قسم عرض کر رہا ہوں آج بھی وقت ہے آج بھی میدان عمل کے اندر ایک جماعت ہے جڑی میدان عمل کے اندر آ کے جو ہم دستی پہ اور ہم پیغام دے رہی ہے آج بھی محمد عربی تے امت خضرہ تھلے اکٹھی ہو جاؤ اور اس طریقے لبیک جنہا صرف اور صرف صبح اور صبح شام ان کو نعرہ ہے اور نعرے کے لبیک یا رسول اللہ دا نعرے کے جنہا ہر لمحے مطلب ہے ہر لمحے جنہا یہ مفہوم ہے پڑھنا یا رسول اللہ میں وعدی بارکت اندر ہر لمحے حاضر ہوں میری جان بھی حاضر ہے میرا مال بھی حاضر ہے میری اولاد بھی حاضر ہے میرا سب کچھ حاضر ہے کیونکہ یا رسول اللہ میری کائنات بھی تہاڈے نال ہے میرا جینا بھی تہاڈے نال ہے اور میرا
صاحبان جی انتشار آج بہت عرصے تو بعد بڑیاں دھائیاں تو بعد ایک مرد کلندر آیا جو دھوان میں جگہ کے چلا گیا ہے. میں حقیقت گل کر رہا ہوں کہ وہ مرد کلندر ہے جنہیں کبھی بھی اپنی گل نہیں کی تھی, اپنا سٹیٹس اپنا مقام نہیں بنایا, ہمیشہ اپنا تعارف کرایا میں کتا پاک رسول اللہ کا. یار کہنا مولوی اسٹیج تے بیٹھ کے آخدا ہے وہ تے لفظ آکھنا جانے آندا ہے میری کوئی پیر آخدا ہے, لیکن بابا جی نے ساری زندگی اس اسٹیج تے بیٹھ کے آکھیا میرا نعرہ نہ مارو, مارنا تے رسول اللہ دا نعرہ مارو. سبحان اللہ. آپ نے بولو نوکراں دے نعرے کھڑے ہوندے, مالکاں دے نعرے ہوندے, مالکاں دا نعرہ آ جائے تے نوکراں دا نام وچ آ جاندا ہے. سبحان اللہ. پھر ساری آج قبول کر لیندے, آج قبول کر لیندے اور انہیں پیغام دیتا ہے میرا جینا میرا مرنا بس اسی نام سے ہے, میرا جینا میرا مرنا بس اسی نام سے ہے, بس ایک ذات ہے, انہیں جانا انہیں مارا, انہیں جانا انہیں مارا, صرف ایک ہی پیغام لے کے گئے انہیں جانا انہیں مارا, انہیں جانا انہیں مارا. میں حقیقت گل کر رہا ہوں, رات کو میں فیصل آباد شریف کے اندر شام اپنے پیر و مرشد حضور سید محدث اعظم پاکستان آپ نے سالانہ اس سے بات تھے اور اتھے ایک بیرون ملک تو خطیب آئے شان اور تسی انہوں آج بھی سرچ کرو اور بہت بڑے سکالر میں اقبال شامی انہوں کا نام ہے. اور ایک وقت سی کہ داتا صاحب کے اندر یہ بندہ تقریر کر رہا سی, پاکستان دا نہیں بندہ, نہ پاکستان دا رہائشی ہے, نہ پاکستان جو جمعہ ہے, نہ پڑھیا ہے, دوسرے ملکہ جی پڑھیا ہے تو برطانیہ کے اندر, لیکن مذہبی سکالر ہے, بہت قابل آدمی ہے. داتا صاحب پروگرام ہو رہا سی اور داتا صاحب پروگرام کے اندر تقریر کر رہے ہیں, تقریر کر رہے ہیں, گل کی کر رہے ہیں, گلے کر رہے ہیں. لوگوں میں بڑی عرصے تو بعد دیکھا ہے, مینوں نہیں پتا وہ بابا کون ہے, مینوں نہیں پتا وہ کردار کی ہے, میں نہیں جانتا نہ میرے استاد نے, نہ میرے پیر نے, نہ میرا کوئی نال تعارف ہے, نہ میرے کوئی نال سلام ہے, نہ کوئی دعا ہے, لیکن ایک کاری میں اس بابے کے اندر دیکھی ہے, پتہ نہیں قدرت اللہ کیسا اس بابے کی آواز کے اندر کرنٹ ہے, اور ایک کرنٹ تاں ہوندا ہے جی عمل بندے کھول ہو گئے. بے شک ورنہ تقریرا تسی بھی روز سن دیو, ہزاراں ہر روز ایک نہ ایک جگہ تے کھڑے ہوندے ہو, علماء تقریرا نہیں کردے پاندے, لیکن وہ آدھا مینوں نہیں پتا بابا جی کون ہے, نہ میری ایک بار انہاں نال ملاقات ہوئی ہے, نہ میں جاننا, اور نہ اس وقت وہ اسٹیج تے بیٹھے سن کہ اگر اسٹیج تے بیٹھے ہوئے تو چلو سمجھ لئیے کہ انہاں دے تعریفی کلمات آ چھڑے نہیں, لیکن وہ بندہ اگر میں ایک گل ضرور دیکھی ہے کہ برطانیہ کے اندر ٹھنڈی سردی کی راتاں کے اندر چوکاں کے اندر بیٹھ کے جتھے لوگ شراب پیندے سن اور جتھے لوگ نشہ کرتے سن اور چوکاں کے اندر بیٹھ کے پتہ نہیں کیسے کیسے کام کرتے سن, لیکن میں دیکھا ہے کہ اس بابے کی تقریر سن کے انہاں بھی آج کل اکھاں چا سن. سبحان اللہ. اور وہ لوگ بدل گئے, انہوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں, انہوں کی کیفیت بدل گئی ہے, انہوں کی حالت بدل گئی ہے, جڑے ہر لمحے شراب کے نشے کے اندر دھدران کے ساتھ اس بابے نے انہوں نے ایک کو نشہ کرا دیتے اور اس کے مستحاد ہے غلامی رسول. سبحان اللہ. اور ایک ہی نعرہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. لوگ آخرین, یہ لوگ آخرین کہ صاحبان کی اتشام اگر میں اپنی ذات واسطے کام کیتا ہوں, اپنی ذات واسطے, اے تسی لوگ بیٹھے دنیا دار ہو, دوانوی آکھی جناب اپنا آڈٹ کرو تو تسی نہیں کرا سکتے کہ ساری زندگی کتھوں لیا ہے, کتھوں کھاتا ہے, کتھوں پیتا ہے, کتنا کچھ کمایا دے, وہ آڈٹ کراؤ تو دنیا دار نہیں کروا سکتا, لیکن وہ مرد کلندر سی جڑانا سی ہر لمحے آڈٹ کرو اور جنوں تو لے کے ہوش شماری اور آج تک ایک ایک لمحے دا ایک ایک پائدہ میں حساب دینے واسطے تیار. سبحان اللہ. اے زندگی خوبصورت ہے, اے زندگی حسین ہے, اور اگر ایسی زندگی نصیب ہو جائے کہ جینا بھی مصطفیٰ واسطے ہو جائے, مرنا بھی مصطفیٰ واسطے ہو جائے, زندگی دا ایک ایک لمحہ غلامی رسول کے اندر بسر ہو جائے, خدا کی قسم پھر دنیا دیکھ دیئے, پھر دیکھنا آنا ہے عام مسجد کا مولوی ہے اور اقتراب بھی مسجد میں ہوئے اور اس مسجد کے اندر بیٹھ کے دین مصطفیٰ کا کام کرے اور للہ شد اور اخلاص کے نال کام کرے,
پھر 1,70,00,000 بندہ کدو آ گیا ہے، ساری رپورٹ نہیں، ایک بار اخباری رپورٹر نے جنہیں خبر دیتی ہے 1,70,00,000 بندہ جنازے کے اندر آ گیا ہے. وجہ کی ہے؟ وجہ صرف اور صرف ہے کہ انہوں نے ایک کو پیغام سی، انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا. اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نال سرشار ہوئے، ساری زندگی مصطفیٰ لیے کرنا کی ہے، اتباع مصطفیٰ کا پیغام دیتا ہے، اور ساری زندگی ناموس رسالت پہ پہرا دیتا ہے. اور جب بندہ ناموس رسالت پہ پہرا دیتا ہے، حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے، لوگوں گل یاد رکھے گے خدا کی قسم وہ زندہ ہوئے تے پھر بھی اودا اس انداز اندر دنیا تے رہنا انسانوں نظر ہوتا ہے. اگر دنیا تو چلا جائے تے پھر بھی اس انداز اندر نظر آئے. سبحان اللہ. 48 گھنٹے آج ختم کل دی محفل کے اندر آئے بیٹھے ہیں. 48 گھنٹے وجود باہر رہے اور نہ نک کے اندر کوئی ٹھوسی جائے، نہ کم کے اندر کوئی ٹھوسی جائے. تسی اپنی سانس پڑھ کے دیکھ لو، جڑی سانس تو اندر سی ہے، کیونکہ دین تے سان پتہ ہی کوئی، دین دی تے سان سمجھ کوئی نہیں. 48 گھنٹے اگر بندہ باہر رہے اور بغیر کسی یعنی او کی انہاں دی فریزر وغیرہ کے اندر رکھو بغیر بالکل این پر پہ ہوئے اور وجود اور 48 گھنٹے گزر جان، 48 گھنٹے گزرنے تو بعد بھی وجود سلامت ہوئے، چہرہ بھی چمکتا نظر آ گیا. سبحان اللہ. چہرہ بھی چمکتا نظر آ رہا ہوئے. کیڑی شاید بھی سلامت رکھ دی پئی ہے، کیڑی چیز ہے جیڑی اس چیز میں سلامت رکھ دی پئی ہے. تاری سائنس تو تھرک جائے گی، سائنس تو تھکے نہیں پڑے گی. لیکن او بابا ہی فرمانے سانے جنہاں مالکہ نسی کام کرنی وہ کان نہیں لکھن دے لیں. سبحان اللہ. اور 48 گھنٹے گزر گئے صاحبان جی، تشام 48 کی صدیاں بھی گزر جان پھر بھی کھول کے دیکھ لو، صدیاں گزر جان صدیاں تو بعد پھر بھی قبر کشائی کر کے دیکھ لو. میرا یقین ہے کامل خدا ہے کہ بابا جی کا صرف ماس کا نہیں کر رہے، میرا یقین ہے کامل خدا ہے صدیوں تو بعد بھی دیکھ لو میرے کفر بھی سلامت ہوئے گا، جسم بھی سلامت. سبحان اللہ. اور میں دور لے کے نہیں جانا چاہتا، میں صرف اور صرف جناب لطفہ شریف تک بھی لے کے جاؤں. میرے چتی اللہ خواجہ خواجگان حضرت میاں شمس الدین نوری رحمت اللہ تعالی علیہ 27 سال تو بعد آپ کی قبر کشائی ہوئی ہے، کفن تک میرا نہیں ہویا اور 3 دن تک وجود بار رہا. 27 سال گزرنے تو بعد کفن بھی میرا نہ ہوئے، جسم بھی سلامت ہوئے. اور میں دسنا چاہنا صاحبان کی پیشام اور ذہن بنا لو کہ اگر بندہ سرکار کی غلامی چاہ گیا ہے کہ میرے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، سبھی میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. جنہاں دا کام کیتا جا رہا ہے میں حدیث سنانا چاہنا. صاحبان عزیز تشاؤ حدیث دراوی حضرت نعمان بن بشیر، حضرت نعمان بن بشیر آپ فرمان دیں حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ باہر نکلن مدینہ پاک کی گلی کے اندر. جب مدینہ پاک کی گلی کے اندر نکلن اچانک طبیعت خراب ہو گئی، اچانک طبیعت خراب ہو گئی، یہی سمجھ لو اٹیک ہو گیا. اور اللہ سے انہوں دورہ پہ آئے، یہ سمجھ لو اٹیک ہو گیا. اٹھے ہی گلی کے اندر انہوں نے وصال ہو گیا. اور وقت کی سی زور و اثر دا درمیانی وقت سی. کیڑا وقت سی؟ زور و اثر دا درمیانی وقت پہ وصال ہو گیا. انہوں نے اٹھا کے انہوں نے گھر لے آتا گیا، انہوں نے میت نو گھر منتقل کیتا گیا. وقت ہو گیا مغرب اور عشاء دا درمیانی وقت. مغرب اور عشاء دا درمیانی وقت ہو گیا. ساڈا اج بھی ماحول ہے اور اج بھی کلچر ہے، وصال ہو جائے محلے دی عورتوں اس سے وقت اعلان ہو جائے، پتہ لگتا جائے، سارے محلے دی عورتاں رشتہ دار ایسا وقار اکٹھے ہو جاتے چارپائی دے ارد گرد، اور اس سے وقت کپڑا دے دیتا جاتا ہے، چہرے دے بھی چہرہ بھی ڈھانپ دیتا جاتا ہے، چارپائی تے لٹایا جاتا ہے. حضرت نعمان بن بشیر نے اجتماع نسوۃ من الانصار یصرخن حولہ. حضرت زید بن خارجہ دی چارپائی دے ارد گرد عورتاں بیٹھ گئیں، اور جب عورتاں بیٹھ گئیں اور بیٹھ کے رونا شروع کر دیتا ہے. اور جب رونا شروع کیتا ہے نا کہ آپ کے چہرے تے چادراں سن دو، اور دو چادراں دے تھلیوں آواز آ رہی انصتو ایھا الناس مرتين. دو باری آواز آئی کہ میرے تے رو نہیں خاموش ہو جاؤ. سبحان اللہ. میرے تے رو نہیں خاموش ہو جاؤ، رو نہیں میرے تے. حضرت نعمان بن بشیر فرمانے جب یہ آواز سنی ہے، آواز سنی اور آواز کی آ رہی ہے میرے تے رو نہیں، آؤ بکا نہ کرو، خاموش ہو جاؤ.
عورتوں حیران ہو کہ آپ کے چہرے تو دونوں چادروں اتاریاں جب چادروں اتاریاں نا کہ حضرت زید بن خارجہ کی زبان کے لفظ جڑے اور کیسے خوبصورت لفظ نے جو دنیا کے آخر ہے او یا جس دنیا تو پردہ فرما جانے تو بعد بھی قال محمد رسول اللہ النبی الامی خاتم النبیین وکان ذالک فی الکتاب الاول حضرت زید بن خارجہ فوت ہوئے مغرب کو عشاء اور صبح وسط کے درمیانی وقت ایک وقت آگے مغرب کو عشاء کا درمیانی وقت اور عشاء کا وقت ہو گیا عشاء ہوئے کافی گھنٹے گزر گئے اور انہیں گھٹیاں گزرنے کے بعد بھی آواز کی سمجھوکی آ رہی ہے میرے تباہ نہیں خاموش ہو جاؤ کیوں میں دنیا کی آخ کر رہا ہوں محمد الرسول اللہ النبی الامی جو لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے اور صورت نہیں آتا رہا بلکہ نہیں آتا رہا تاجدار ختم نبوت کی محمد عربی کی ذات دنیا کے ختم نبوت کا نعرہ لاندہ رہا مرنے تو بعد بھی رب توفیق دیتی ہے زبان کے تاجدار ختم نبوت دا جائے ختم نبوت کا نعرہ جاری ہے اور تاج کے ساتھ لیا ارے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد ارے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام آواز بلند رکھو میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا حقیقت کر لے جب میں حضرت زید بن خارجہ کی روایت پڑھی سی اور اس کو بعد جب بابا جی دا جنازے دا منظر ویکھے ہوئے اور عالم میں یہی نعرہ لگتا پیا لبیک یا رسول اللہ دا تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لگتا پیا اور ایسا عظیم سماع ایسا ماحول نظر آیا اس وقت میری سوئی اٹھ جا کے چلی گئی کہ جی میں حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ آوازاں دے رہے ہیں جو دنیا تے نعرہ لیا مرنے تو بعد بھی رب توفیق دیتی ہے اور اس سے دعانے رہے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صاحبان نجیب شاہ اس واسطے سمجھ لو کہ تہاڈی نجات کا رستہ ہے کہ اس وقت کی چند روزہ زندگی گزر جائے گی جیڑی بھی گزری گزر جائے گی وہ کسی نے کہا سی نا رات اس کی بھی بسر ہو گئی جو ریشم و کم خواب کے بستر پہ سویا رات اس کی بھی بسر ہو گئی جو فٹ پاتھ پہ سویا تے سیاسی راضی نہ بھی ہوئے تا بھی زندگی گزر جانی ہے تے اپنے سیاسی چوکھے بھی راضی کر لی چودراٹ چوکھے بھی راضی کر لی زندگی پھر بھی گزر جانی ہے لیکن صاحبان جی تشم جدو قبر کے اندر جانا ہے تے قبر کے اندر اس سے وقت جڑے ترے سوال ہونے انہیں جو طریقہ سوال ہونے کس ما کنت تقول فی حق حاضر رجل حضور کے بارے کی آخر ہیں بولتے صحیح کہ دار الخلافہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کھڑے ہو کے ایک آزادی مارچ کے ناتے عورتوں نے رب کی توہین کی تھی مصطفیٰ کی توہین کی تھی اور اس کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ کی توہین کی تھی اور سارے ایک ملک اور جو اسلامی ملک صرف اور صرف کرنے کی بنیاد پہ حاصل کیتا گیا یہ بھی توہین کی گئی اس وقت تو خاموش ہے کہ اس وقت بھی تو اتفاق کا کرنا ہے نانا سارے وزیر اعظم صاحب اچھے رہے نانا ان ہو جائے کہ اس وقت بھی تو دفاعی پوزیشن سے ہے کہ اس وقت بھی اللہ رب رسول نے غلامہ کی ساتھ پوچھا جائے گا جس وقت سوال ہوئے گا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل جب سوال ہوئے گا میرے مصطفیٰ پوچھیں گے جس وقت آسیہ ملعونہ اس ملک جو بار خراب کر دیتا گیا ہے اور عاشق رسول ممتاز قادری پھانسے میں پتھر کے چڑھایا گیا سی کیا اس وقت تو ممتاز قادری کی صف کے اندر کھڑا سا ہے کیا اس وقت آسیہ ملعونہ رہا کرنے والے بھی صف جو کھڑا سا ہے دس کے صحیح آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا کے کلمہ پڑھتا رہا صاحبان جی اتشاف میں اپنی گل نہیں پہ کرتا میں علامہ اقبال قلندر لاہوری اور قائد اعظم محمد علی جناح بانوے پاکستان کی گل پہ کرنا جب علم الدین شہید کا مقدمہ چلیا سی غازی علم الدین شہید کا مقدمہ چلتا پیا سی اور اس وقت بانوے پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جڑے نالج رکھنے والے لوگ ہو میرے بزرگ بھی جان دیں سادہ سارے لوگ بھی جان دیں غازی علم الدین شہید کا مقدمہ کیا لڑے بولے اجوچی بات
اچھی والا بولو قائد اعظم محمد علی جناح ایک ہی گل ہے جی پڑھیا تاریخ چو سنیا تاریخ چو کہ غازی علم الدین شہید کا مقدمہ لڑنے والا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ہے اور ایک بار آکھا بھی سی علم الدین صرف ایک بار آکھا راجپال میں نہیں ماریا میں تیرے رہا بھی کرا لوں گا اور غازی علم الدین شہید نے کہا سی قائد اعظم کل سن لے محمد علی جناح میری کل سن لے ایک جان ہے میری 1000 جان بھی ہوئے تو میں 1000 باری میری جان نکل بھی پہ ہوئے کیا کہتا ہے آج راجپال میں نہیں ماریا تو میں بانگے تو اللہ تھا راجپال میں نہیں ماریا اچھا ایمان نال فیصلہ کرو ایمان نال فیصلہ کرو قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان ہے میں جھوٹ کے نہیں بول رہا ممبر سے بیٹھ کر کریں اچھا بانی پاکستان ایک عاشق رسول دا مقدمہ لڑے علم الدین شہید دا غازی علم الدین شہید دا مقدمہ لڑے کہ وہ عاشق رسول ہی رہے وہ عاشق رسول ہی رہے کہ اس تو بعد وقت گزرنے تو بعد غازی ممتاز قادری دا اگر مقدمہ لڑنے واسطے خالد حسین رضوی میدان عمل چو آ جائے تو وہ دہشت گرد ہو جائے پاکستان نہ بنے ہوئے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اگر او غازی علم الدین شہید کا مقدمہ لڑی وہ عاشق رسول ہے اور پاکستان بن جائے اسلامی جمہوریہ پاکستان بن جائے تو ممتاز قادری کا مقدمہ لڑنے والا دہشت گرد ہو جائے صاحبان عزیز احتشام پھر ذرا سان سوچنا تے چاہیے نا کہ سان کدھر کھچے جا رہے ہیں اے جڑا اور تمہار چویا اے دے اندر تسی آپ دیکھو گے کہ کتھوں تک سن لے کے دھکیلنا چاہتے صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنے دی سازشاں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے صاحبان عزیز احتشام میں تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا اور بالکل دعا کا ٹائم بھی ہو گیا جو اہل خانوں کی طرف دیتا کہ میں اپنی حدیث کمپلیٹ پہ کرنا ایک حدیث دی راوی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں صرف آسمانوں تو جبریل نہیں ہوں گے بلکہ جبریل نال 1000 فرشتیاں کی جماعت بھی تشریف لے کے آ گئے تسی میں ختم کول دے اندر بیٹھے دعا مانگنی ہے ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت آخری ہے جناب جبریل امین کی آسمانوں تو ہوں گے تے نال کتنی جماعت آئے گی 1000 فرشتیاں کی جماعت آئے گی اور ہوئے گا کہ جناب جبریل امین کے ہاتھ کے اندر ایک نور دا تھال ہوئے گا کیدا تھال ہوئے گا نور دا تھال ہوئے گا اور نور دا تھال لیکن وہ دے اندر تیرے میرے اس دعا کے تحفے میں رکھا جائے گا اس تحفے میں رکھ کے کیا جبریل امین واپس آسمان تے چلے جان گے میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں ثم یقف علی شفیر القبر ماشاءاللہ سید دلدار علی شاہ دی قبر دے سراندی جا کے جبریل سبحان اللہ میں حدیث میں سامنے رکھتا ثم یقف علی شفیر القبر قبر والے دی سراندی جا کے جبریل امین کھڑے ہو جان گے کہ نال دوسری روایت میں اٹیچ کرو کہ کتنے فرشتیاں دی اجتماع ہوئے گا 1000 فرشتے دا اجتماع ہوئے گا تسی میں 1000 نہیں بیٹھے 1000 فرشتے دا اجتماع ہوئے گا اور 1000 فرشتے جا کے اور جناب جبریل امین انہاں دے سربراہ ہوں گے اور وہ نور کا تھال ہوئے گا وہ دے اندر تحفہ رکھا جائے گا اور رکھ کے جا کے پتہ کی قبر عالم جناب جبریل امین آکھن کے یا صاحبہ قبر العمیق حاضی حدیجت آغاہا الیکا لکا فاقبلا وہ ڈھونگی قبر والے تیرے گھر والے نے تحفہ بھیجا تو اس تحفے میں قبول فرما سبحان اللہ تیرے گھر والے نے تحفہ بھیجا تو اس تحفے میں قبول فرما لے ہن میرے مصطفیٰ صاحبان عزیز میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے فرمایا جب جبریل جا کے وہ قبر والے مخاطب ہو گیا کہ اور ڈھونگی قبر والے اس تحفے قبول فرما لے حضور نے فرمایا فیفرح بها ویستبشر فرمایا وہ اتنا خوش ہوئے گا جتنے قرب و جوار کے اندر آرام پہ کرتے ہیں ان سارے آنکھے گا میں تو اللہ سنوں گا ترجمہ پنجابی پہ کرنا فیفرح بها ویستبشر یہ مقال بکنا سارے آنکھے گا ویستبشر میں ترجمہ کر رہے ہیں اور سامنے کتاب میں رکھ کے کر رہے ہیں اور سارے قرب و جوار کے اندر لیٹے جتنے ہوں گے انہوں نے کہے گا میں اولاد چنگی چھڑ کے آیا سا انہوں نے میرے واسطے دعا کیتی ہے اس دعا کی برکت میں اللہ نے میری قبر میں نور نلا سبحان اللہ اور حضور منا مٹی تھلے ہونے والے معاملات سارے بیان کر کے چاہتا فرمایا اگلا منظر کی ہوئے گا وَيَحْسَنُ جِيرَانُهُ الَّذِينَ لَا يُدَعَ إِلَيْهِمْ بِشَيْءٍ فرمایا اس قبر والے دا وہ پڑوسی
لا یہدا الیہم بشیء جدے کول اے دعا دا تحفہ نہیں پہنچے گا، صدقہ و خیرات دا تحفہ نہیں پہنچے گا، فرمایا وہ پریشان ہو جائے گا، وہ غمگین ہو جائے گا۔ صاحبان جی شان میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنہاں تک دعا دا تحفہ پہنچ گیا وہ خوش ہو جائے گا، جدے تک نہ پہنچیا وہ قبر کے اندر کی ہوئے گا، غمگین ہوئے گا، پریشان ہوئے گا، آکھے گا کاش کہ میں اپنی اولاد چنگی چھڑ کے ہوگا، کاش کہ میں دینی مدرسے کے اندر پڑھاؤں اور اس مدرسے پڑھاؤں گا جس مدرسے کے اندر تعلیم دیتی جاتی ہے کہ یار جب تیرا باپ چلا جائے باپ واسطے تو دعا کرے گا، اللہ اس دعا کی برکت نال تیرے باپ کی قبر نور روشن فرما دے گا۔ صاحبان جی شام آج تسی اور میں ختم کل شریف کی محفل کے اندر آیا قبلہ زید شاہ صاحب دے چچا جان دی سال ثواب کی محفل کے اندر آیا، میں اپنے تقریباً 3 مضمون بیان کر چکا، پہلا ایک دعا اور پھر دعا قبر والے تک کیویں پہنچ دیے، اور ایک یہ بھی عرض کر چکا کہ دعاڑے میرے واسطے لمحہ فکریہ ہے تو رسم ہی جانا ہے، رات اس کی بھی بسر ہو گئی جو ریشم و کم خواب کے بستر پہ سویا، رات اس کی بھی بسر ہو گئی جو فٹ پاتھ پہ سویا۔ میرا پیغام ہے پیغام جی احتشام، یہ زندگی گزر جانی ہے، اگر کسی چودھری ناراض کر کے گزر گئی پھر بھی گزر جانی ہے، جب راضی کر کے گزرے پھر بھی گزر جانی ہے، لیکن یاد رکھ اگر مدینے والے تاجدار کو راضی کر لیا، کائنات کے والی راضی کر لیا تو قبر روشن منور ہو جائے۔ اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا سیکھو کہ کن لوگ نے جڑے اس دین دا کام کر رہے ہیں، کن لوگ نے جڑے اس وقت دین دا پیغام تواڈے تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر صحیح واسطے لبیک کھڑی اور ریسرچ کر کے دیکھ اور سوچ، اگر وہ حقیقت دے اندر لبیک یا رسول اللہ کے نظر ہوندی ہے اور حقیقت گل کر رہے ہیں، اور بابا جی تو بعد انہاں دے بیٹے نے جگر گوش امیر المجاہدین نے علامہ حافظ صاحب حسین رضوی صاحب نے بھی اس انداز کے اندر اپنے باپ کے مشن اٹھے اونج ہی غم جاننا اور اونج ہی بانگیت بہول جس طرح انہوں نے بابا جان سان اونج ہی آج سارے لیڈ کر دے نظر آ رہے ہیں۔ اے گل ہندی آخر سان کہ یار بچے وہ پتہ نہیں چلان گے کہ نہیں چلان گے، ہوئے گا کہ نہیں۔ بزرگ ایک جملہ بولتے ہوتے سان فرماندے سان جڑی بڑیاں دی موت ہوندی ہے نا نکیاں نو بڑا کر چھڑتی ہے، نکیاں نو بڑا کر چھڑتی ہے، اور پھر اس منصب تے جدوں پایا جاندا ہے تے حقیقت دے اندر انہاں دے افکار، انہاں دے خیالات، انہاں دے تصورات چینج ہو جاندے ہیں، کیونکہ ذمہ داریاں کرنے تے آ جاندیاں، اور اگر اور حقیقی جانشین وہی ہوندا ہے کہ جڑا اپنے باپ دے مشن کے کاربن رہندا ہے اور انہوں نے رہ کے بتایا۔ اس واسطے ایک پیغام ہے لمحہ فکری ہے کہ چند روزہ زندگی ہے اور یہ زندگی گزارنی ہے تو مصطفیٰ دے نہ کر دے گے، مصطفیٰ دے نہ کر دیتی کہ انشاءاللہ العزیز اے دنیا جو عزتاں دے تاج ملن گے، قبر حشر کے اندر بھی عزتاں دے تاج ملن گے۔ اور تیسری بات میں عرض کرنا سا کہ اگر دعا ہی منگنا مقصد ہوگا کہ ہر کوئی اپنے گھر منگ لینا، میں استانا لیاقت تشریف تو چلیا بچے میں سبق نہیں پڑھائے انہوں آگے تھوڑے کول، لیکن وہ وجہ کی ہے اگر دعا گھر ہی منگنا مقصد ہوگا کہ ہر کوئی تسی اپنا کاروبار چھڑ کے آئے ہو ایس کامل کی جامع مسجد شریف کے اندر آئے ہو، وجہ کی ہے وجہ ہے کہ گھر آ کے لواحقین نال اظہار تعزیت کرنا بھی محمد عربی کی سنت ہے۔ اللہ کے حضور دعا کو میرا مالک اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ جو بیان کیتا اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وقت ہو چکا ہے کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے اور اس کے مطابق اس اپنے ٹائم کی دعا مانگیں گے۔ شاہ صاحب کی معذرت اور دوران گفتگو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو چکی ہو میرا مالک اپنے شان کریمی کا صدقہ معافی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا آمین۔